آج کا وظیفہ اللہ پاک کے صفاتی نام اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر منحصر ہے، اور اس کلمے کو پڑھ کر ہی آپ لوگ دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو دین اسلام کی بنیاد ہے، آج اس کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو ویڈیو کی مکمل سمجھ بھی آئے گی، اور اللہ پاک آپ کو وہ چیز عطا کریں گے جس چیز کا مقصد آپ ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا ایک بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا، جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن پیارے دوستوں، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو صرف وہ نام ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے وحی کے ذریعے خبرداری دی۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور لاتعداد نام ہیں، جنہیں اس کے سوا پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کے ذریعے اس طرح دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، اپنی کتاب میں نازل فرمایا، اپنی مخلوقات میں کسی کو سکھا دیا، اسے اپنے خزانہ غیب میں مخفی رکھا، یعنی کہ چھپا کے رکھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہمیں بھی اس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے جس طرح ہمارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ایسا اکیلا ہے، بے نیاز ہے کہ تیرا کوئی باپ نہیں اور نہ کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی تیرے ہم مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے کیسے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے کہ جس کے ذریعے جو بھی اللہ سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، وہ کون سے 3 نام ہیں جن کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے، اور اگر چاہے تو اپنے کسی بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب اس عمل کو کرنے کس طریقے سے ہے، اس عمل کے کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ عمل 3 طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اگر اولاد نافرمان ہے تو اسے فرما بردار بنانے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے، اسے صحت یاب کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے، بہت بڑا مقصد ہے، اس سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب ان 3 کاموں کے لیے اس عمل کا طریقہ کار بھی مختلف ہے۔ اگر تو آپ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، تو آپ نے نماز فجر کے بعد جب آپ مکمل نماز ادا کر لیں، اپنے پاس تھوڑی سی چینی رکھ لیں، اور آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کی پڑھنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 1 ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یہ 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس چینی پر دم کر دینا ہے، اور پھر وہ چینی
کسی چیز میں مکس کر کے اپنے بچوں کو پلا دیں یا کھلا دیں۔ یہ اگر نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کا عمل آپ نے اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ جب آپ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لیں تو اسی طریقے سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام پڑھنے ہیں۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر دینا ہے اور گھر میں جو بھی مریض ہے وہ پانی اس کو پلا دیں۔ اگر گھر میں مریض زیادہ ہیں تو پانی زیادہ رکھ لیں اور تمام مریضوں کو تھوڑا تھوڑا پانی پلا دیں۔ اگر گھر میں کوئی ایک ہی مریض ہے تو اتنا پانی رکھیں جتنا پانی وہ آسانی سے پی سکے۔ اور اگر آپ نے کسی حاجت کے لیے اس عمل کو کرنا ہے تو اس کے طریقہ کار بھی یہی ہیں۔ آپ نے نماز فجر کے بعد ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کی پڑھنی ہے اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، اس کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی۔ اسی طریقے سے آپ نے رات کو یہ عمل کرنا ہے۔ ایک تسبیح صبح پڑھنی ہے اور ایک تسبیح آپ نے رات کو پڑھنی ہے۔ رات کو بھی اسی طریقے سے اگر بچے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو تھوڑی سی چینی اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر مریض کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لیں۔ اور اگر کسی حاجت کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگیں۔ اب اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ روزانہ آپ نے نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ نماز عشاء کے فوراً بعد اگر آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر نماز فجر کے فوراً بعد آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو طلوع آفتاب سے پہلے آپ کو کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مجرب اور طاقتور نام ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ یہ عمل کریں گے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو انشاءاللہ چند دن یہ عمل کرنے سے آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر شک کی بنیاد پر کریں گے کہ چلیں کر کے دیکھتے ہیں، اگر فائدہ ہوا تو عمل جاری رکھیں گے، اگر فائدہ نہ ہوا تو عمل کو چھوڑ دیں گے، تو پھر آپ کو اس عمل کے کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے آپ سے بارہا ویڈیوز میں یہی بات کہتے ہیں کہ جو بھی عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں اور پختہ یقین کے ساتھ کریں، تبھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ تو میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جن کی اولاد نافرمان ہے یا پھر جن کے گھر میں کوئی مریض ہے جو بے حد بیماری میں مبتلا ہے چکا ہے، یا پھر جن کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے، بہت بڑا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو وہ لوگ اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ ان کو یقینی فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔